بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استانیہ اول کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم پھر آپ کے سامنے آپ کا سبق لے کر حاضر ہیں۔ آج آپ کو ہم پڑھانے جا رہے ہیں چھٹا سبق میں سورۃ الکوثر اور سورۃ الماعون، یعنی انا اعطینا اور ارأیت الذی۔ میں نے آپ کے بلیک بورڈ پر لکھ بھی دیا ہے سورۃ الکوثر اور سورۃ الماعون۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ یہ سمجھیے کہ سورۃ الکوثر کیوں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو مختصر سا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہو گیا تو کفار و مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، ابتر ہو گئی، اب تو یہ کیا ہے، نسل بریدہ ہو گئے، اب ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ چرچا زوروں پر پکڑ گیا اور سب لوگ یہ بولنے لگے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبیدہ خاطر ہوئے، بہت غمگین ہوئے، بہت افسوس کرتے تھے کہ یہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر ان کفار مشرکین کے ان اعتراضوں کا جواب دیا گیا ہے اور ان کی باتوں کی تردید ہے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی ملی، تشفی ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت کا سانس لیا۔ کس طرح سے لیا؟ ظاہر سی بات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے شمار احسانات سے، بے شمار فضیلتوں سے، بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اور جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے اشرف ہیں، اور تمام انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں میں سب سے اشرف ہیں۔ آپ کو نبوت بھی ملی، نسل بھی چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں بھی ہوئیں، کتاب و حکمت کا ایک بڑا ذخیرہ بھی ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا بھی گارنٹی ملا کہ آپ کو کوئی اختیار ہوگا کہ آپ تمام اپنی امتیوں کو بخشوا دیں گے۔ اس کے علاوہ حوض کوثر ملا، اس کے مقام محمود ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر تک، یعنی آخری قیامت تک جو آپ کی امتی کا سلسلہ چلے گا وہ قیامت تک چلے گا، اور ہم سب بھی ان کے کیا ہے، روحانی اولاد ہی ہیں، اور یقیناً قیامت تک آپ کا نام زندہ و جاوید رہے گا۔ بے شمار فتوحات بھی ہوئیں، بے شمار نعمتیں بھی ملی، یہ سب کیا ہے، آپ کی وجہ سے ملا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، یقیناً وہ کفار مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل بریدہ کہتے تھے، ان کا تو آج نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج نام لینے والا ابھی بھی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی رہے گا۔ عزیز طلبہ، ایک لفظ اس میں آیا کوثر، یہ حوض کوثر کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حوض کوثر جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے، جنت کے اندر بہشت میں ایک نہر ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پانی جو ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت میدان محشر میں اپنے تمام امتیوں کو سیراب کریں گے، حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، جس کی وجہ سے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہیں وہ لوگ سیراب ہوں گے اور بالکل پیٹ بھر کر اس کو پیئیں گے۔ عزیز طلبہ، اس صورت کے اندر اتنی مختصر سی بات تھی، اور اس کے بعد ہم آیت کو پڑھتے ہیں، اور اس کے ذہن میں جو بات ہوں گی موٹی باتیں میں آپ کو بتلا دوں گا، آپ اس کو نوٹ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے حوض کوثر آپ کو عطا کیا۔ لیکن کوثر کا معنی آتا ہے کثرت خیر کے، یعنی بہت ساری خیروں سے، خوبیوں سے آپ کو نوازا، لیکن آپ اس کا ترجمہ کثرت خیر سے بھی کر سکتے ہیں یا حوض کوثر سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو، میں نے بتا دیا کہ بہت ساری بے شمار خوبیاں کیا تھیں، کہ آپ کے فتوحات آپ کو بہت سارے ملی، اس کے علاوہ آپ کو علم و حکمت کا بے شمار خزانہ آپ کو ملا، مقام محمود ملا، حوض کوثر ملا، اور آپ کے متبعین، آپ کے امتی قیامت تک کے لیے ہوں گے، اور وہ سب کے سب آپ کے روحانی اولاد ہیں۔ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ یقیناً قربانی بھی کیا ہے، یہ تقرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ ان شانئک هو الابتر،
اللہ رب العزت ان کفار مشرکین کے ان اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ حضرت قاسم کے وفات کے بعد، وصال کے بعد کہ دو نسل بریدہ ہو گئے ہیں، ان کی نسلیں ختم ہو گئی ہیں، اب تو ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نہیں، ان کا تو نام قیامت تک رہے گا، تم اپنے بارے میں سوچ لو۔ کیا فرمایا؟ ان شانئک هو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے، یعنی آگے چل کے ظاہر سی بات ہے کفار مشرکین کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے سورۃ الماعون۔ اس کے بارے میں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ آیت یا تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ آیت یا تو عاص بن وائل سہمی یا ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی۔ کیوں نازل ہوئی ہے؟ کہ یہ لوگ روز جزا کے بارے میں اور بعث بعد الموت، بعث یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے کے وہ لوگ منکر تھے۔ وہ لوگ کہتے کہ ایسی کوئی بات ہونے والی نہیں ہے، ارے جو لوگ ایک انسان جو مٹی ہو جائے گا، اس کی ہڈی سڑ گل جائیں گے، پھر وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ اس بات کو لوگ جھٹلاتے تھے، یتیموں کو ستاتے تھے، یتیموں کے مال کو لوگ ہڑپ لیتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اگر نماز پڑھتے بھی تھے تو ریاکاری کے لیے، دکھاوا کے لیے لوگوں کو کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کل قیامت کے دن پر آدمی کو، ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اعتقاد رکھنا چاہیے کہ کل میدان محشر قائم ہوگا اور وہاں سب کا اپنے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کا حساب و کتاب ہوگا، اور ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو یتیموں کی، محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے، اور جو اس کے علاوہ کوئی چیز، کوئی آدمی چھوٹی موٹی چیز آپ سے مانگے اس کو بھی دے دینا چاہیے، جیسے کوئی سوئی ہے، دھاگا ہے، کوئی آپ سے کچھ مانگا، لوٹا ہے، پیالہ ہے، پانی پینے کے لیے بوتل آپ سے کوئی مانگ لیا تو آپ کو وہ چیز دے دینی چاہیے۔ اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر اسی چیز کو بتلایا گیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا یا تو یہ عاص بن وائل سہمی یا ولید بن مغیرہ کے سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی کہ وہ لوگ روز جزا کے متعلق وہ لوگ اس کے منکر تھے، یہ کہتے تھے کہ بعد الموت ہونے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو؟ وہی عاص بن وائل سہمی یا ولید بن مغیرہ، اس نے قیامت کا انکار کر دیا تھا کہ آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پس یہی ہے وہ جو لوگ جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے، یتیموں کو دھکا دیتا ہے، اس کا مال ہڑپ لیتا ہے، اس کا خیال بات نہیں کہ اگر معاشرے میں کوئی یتیم ہے تو اس کا لوگ کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں۔ پس یہی وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں رغبت دلاتا ہے مسکین کے کھانا کھلانے پر، یعنی ایسا نہیں کہ خود نہیں کھلا دوسرے کو کہ بھائی فلاں غریب ہے اس کو کیا کچھ کھلا دو پلا دو، ایسی بھی نہیں، بلکہ الٹا یہ لوگ غریبوں کو پریشان کرتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ لوگ مسکینوں کے کھانا کھلانے پر رغبت بھی نہیں دلاتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ ویل کے معنی ہلاکت، تو ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت اور سستی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غفلت اور سستی کرتے ہیں۔ وہی ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا پڑھتے بھی ہوں تو دکھاوا مقصود ہوتا ہے۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ وہ ایسے ہیں جو دکھلاوا کے لیے نماز، اگر پڑھتے بھی ہیں تو مقصود ریاکاری ہوا کرتا ہے، وہ ایسے ہیں جو دکھلاوا کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزوں سے روکتے ہیں۔ مراد وہی ہے کہ کوئی چیز، کوئی آدمی کسی کو کچھ دیتا ہے مدد کے لیے بطور مدد کو، اس سے بھی وہ روکتا ہے۔ کوئی آدمی اگر زکات ہی نکال رہا ہے، صدقہ ہی نکال رہا ہے کہ اپنے مسکینوں پر، غریبوں پر خرچ کریں، اس سے بھی یہ لوگ روکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ عزیز طلبہ، آج کے اس دونوں صورت کے سمجھنے میں کہیں پر کوئی دقت پریشانی ہو اس کی تفاصیل کے اندر، تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔